کہتے ہیں کہ افغانستان کے ایک سابق صدر سردار داؤد خان کو اطلاع ملی کہ کابل میں تانگے کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سردار داؤد خان نے فوراً عام سا لباس پہنا اور بھیس بدل کر ایک کوچوان کے پاس جا کر پوچھا کہ محترم، پل چرخی جو کہ افغانستان کے ایک مشہور علاقے کا نام ہے، وہاں تک کا کرایہ کتنا ہے، وہاں پر پہنچنے کا کرایہ کتنا لوگے؟ تو کوچوان نے سردار داؤد کو پہچانے بغیر جواب دیا کہ بھائی میں سرکاری نرخ پہ کام نہیں کرتا، میرا اپنا اصول ہے۔ داؤد خان نے کہا کہ 20 روپے میں چلو گے؟ کوچوان مسکراتے ہوئے بولا اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان نے ذرا سوچا اور کہا کہ 25 روپے ٹھیک ہیں۔ کوچوان نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا کہ نہیں اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان نے ایک بار پھر 5 روپے بڑھا دیے اور کہا 30 روپے ٹھیک ہیں۔ کوچوان مسکرایا اور بولا کہ نہیں اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان نے کہا 40 روپے۔ کوچوان بتیسی نکالتے ہوئے بولا کہ مارو تالی۔ داؤد خان تانگے پر سوار ہو گیا۔ تانگے والے نے داؤد خان کی طرف دیکھا اور پوچھا فوجی ہو؟ داؤد خان نے کہا نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان بولا اشتیاری ہو؟ داؤد خان نے کہا نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان نے کہا کہ آپ جنرل ہیں؟ داؤد خان مسکرائے اور بولے کہ نہیں جناب، کچھ اور اوپر جائیے۔ کوچوان ڈرتے ہوئے بولا کہ آپ مارشل ہو؟ داؤد خان بولے نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان کانپتے ہوئے بولا کہیں تم داؤد خان تو نہیں ہو؟ داؤد خان نے چہرے پر مسکان بکھیرتے ہوئے کہا کہ ہاں مارو تالی۔ کوچوان کا رنگ اڑ گیا۔ کوچوان نے داؤد خان سے کہا کہ مجھے جرمانہ کرو گے؟ داؤد خان نے کہا نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان بولا جیل بھیجو گے؟ داؤد خان نے کہا نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان بولا جلا وطن کرو گے؟ داؤد خان بولے نہیں اور اوپر جاؤ۔ کوچوان حواس باختہ ہو گیا، ڈر کر کانپتے ہوئے بولا کہ مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے؟ داؤد خان نے کہا ہاں مارو تالی۔ داؤد خان نے تاریخ رقم کر دی کہ اگر کسی قوم کو، کسی ملک کو آگے بڑھنا ہے، صفحہ ہستی پر اپنا نام باقی رکھنا ہے، تو قانون کی بالادستی سب سے اہم ہے۔ قانون کو دولت مند کی باندی بنا کر رکھو گے تو حکمران قوم و ملت دونوں کا ستیہ ناش کریں گے، دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ کہیں خادم پنجاب اور عوام کے خیر خواہ بن کر دنیا کے سب سے بڑے کرپٹ وزیر اعظم بنیں گے، اور کہیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر 2 ارب کی گھڑیاں پہنیں گے، کہیں توشہ خانہ سے مال اور چیزیں چرائی جائیں گی، اور کہیں ملک و قوم کو اسلامی ٹچ دے کر اپنے مقصد نکالے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ پاک سر زمین نام نیاد حکمرانوں کی نظر ہو جائے، 2-4 تالیاں ہمارے ملک میں بھی بج جانی چاہیے۔ ان تمام ضمیر فروشوں کے لیے سخت قانون بنائے جانے چاہیے۔ اگر افغانستان کے صدر کا یہ قانون پاکستان میں لاگو ہو جائے تو ہمارے ملک میں کبھی کوئی کرپشن کا سوچے گا بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں قانون کا جال اتنا سادہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ یہ بڑے بڑے مگرمچھ اس کو توڑ کر نکل جاتے ہیں، اور کہیں پر بکری چوری کرنے پر رمضان نامی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تم سے پہلی قوموں کا حساب تھا کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھی اور کمزور پر کو سزا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کسی جرم کا ارتکاب کرے، چوری کا ارتکاب کرتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک آگے بڑھے، اس کو ترقی ہو، تو ہمیں اس میں پختہ اور بالکل ایک جیسے قانون بنانے چاہیے۔ امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب فیاض کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔